بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی فطرت ایسی ہے کہ وہ تنقید سے نفرت کرتا ہے اور تعریف کو پسند کرتا ہے۔ آج کی پہلی بات کہ اگر آپ کے اوپر تنقید کی جائے تو آپ اس کا دفاع نہ کریں، بلکہ آپ اس بات کی تہہ تک جائیں کہ اگر یہ انسان یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہو۔ 1929 کے اندر رابرٹ نامی ایک شخص جس نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی، اس نے مزدوری کی، اس نے ہوٹل کے اوپر کام کیا اور اس نے کپڑے فروخت کیے، اور محنت اور کوشش کرتے کرتے اسٹرگل کرتے کرتے ابھی اس کی عمر صرف 30 سال تھی، وہ ایک نوجوان تھا۔ تو اس نے اب شکاگو کا صدر بننا تھا، اور اس نے شکاگو کا صدر بننا تھا تو اس کے اوپر بے شمار قسم کی تنقید کی گئی، اس کے اوپر کرٹیسزم کیا گیا، اور کچھ پرانے ماہر تعلیم تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اس کی ابھی عمر کم ہے، اس کا ابھی تجربہ کم ہے۔ تو کرٹیسزم اتنا زیادہ تھا کہ وہ نیوز پیپر میں بھی آ گیا، اور جس دن اس نے حلف اٹھانا تھا، صدر کا حلف اٹھانا تھا، تو رابرٹ کا جو دوست ہے وہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ آج آپ کے بیٹے کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ تو اس کے والد نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس کے والد نے کہا کہ اس کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی مرے ہوئے کتے کو ٹھوکر نہیں لگاتا۔ حضور والا ایک بات سمجھ آ گئی کہ اگر آپ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ انسان ہیں۔ کوئی بھی مرے ہوئے انسان کے اوپر تنقید نہیں کرتا، کوئی بھی مرے ہوئے انسان کو برا بلا نہیں کہتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی مرے ہوئے انسان کے بارے میں کوئی بات کرے یا اس کو برا بلا کہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اب اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی، اب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔ تو پہلی بات کہ جب بھی آپ پہ تنقید کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ انسان ہیں، آپ پہ تنقید کی جائے گی۔ دوسری بات کہ آپ ہر تنقید کو نظر انداز نہ کریں، صرف جو بیجا تنقید ہے اس کو نظر انداز کیا کریں۔ دیکھیں، تنقید بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ تنقید برائے اصلاح۔ آپ کے لائف میں، آپ کے سرکل میں جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، اگر وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ آپ کہیں ٹریک سے ہٹ کے ہیں یا آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کو وہ اصلاح کے طور پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ایسی تنقید کو فوراً قبول کر لینی چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ دوسری جو تنقید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تنقید برائے تنقید۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ہر کام میں کیڑے نکالتے ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، تو ان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ آپ کے ہر کام میں ٹانگ اڑانا، آپ کے ہر کام کو برا بلا کہنا۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف آپ دعا کر سکتے ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے اوپر کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے، تو اگر آپ کا نتیجہ مثبت نکل آتا ہے تو وہ تنقید خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کی فیملی میں آپ کے ریلیٹیوز اور آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے پڑھنا کوئی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے یہ آج کل کن چکروں میں پڑا ہوا ہے اور یہ پڑھائی کی طرف اس کا بالکل دھیان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا رزلٹ آتا ہے اور آپ کے رزلٹ میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کرٹیسائز آپ کو کیا جا رہا تھا وہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کے کام نے اس کو جواب دے دیا۔ لیکن اگر آپ کا نتیجہ منفی آتا ہے تو آپ یاد رکھیں پھر وہ کرٹیسائز ڈبل ہو کے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ جو لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ نے اس کو سچ ثابت کر دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ نہیں پڑھے گا، تو آپ نے سچ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ہی نہیں پڑھتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بے شمار ڈائریز لکھتے ہیں، آپ نوٹس بناتے ہیں اور ڈیلی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ویکلی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ڈائری لیں اور اس ڈائری کے اوپر آپ اس کا ایک عنوان رکھ لیں، مسٹیکس ڈائری یا غلطیوں کی ڈائری۔ آپ اس ڈائری کو اپنی کسٹڈی میں رکھ لیں اور آپ سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں آپ ایک ایک کر کے ان غلطیوں کو نوٹ کر لیا کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں غلطی کی اصلاح تب ہو سکتی ہے جب آپ یہ مانیں گے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو آپ جب غلطیوں کی ڈائری ہوگی، آپ نے غلطیوں کو لکھا ہوگا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک ایک کر کے
اس غلطی کو آپ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ اور آپ ایک ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں جس میں آپ اپنے کاموں کا جائزہ لیا کریں۔ آپ اپنے کاموں کا جائزہ لیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس پورے ویک میں کیا کیا اچھے کام کیے، آپ نے کیا کیا غلطیاں کی، کون کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے مائنڈ کو ٹریگر کیا، جنہوں نے آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرب کیا، جنہوں نے آپ کو کام کرنے دیا نہیں کرنے دیا۔ تو ان سارے لوگوں کی ایک لسٹ بنائیں اور اس کا جائزہ لیا کریں اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بہتر کریں۔ اور یاد رکھیے گا، جو چھوٹا انسان ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور چھوٹی چھوٹی جو تنقید ہوتی ہے اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ تنقید کو قبول کرتا ہے اور اس تنقید سے سیکھتا ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جیسے جیسے آپ زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کو زندگی کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت میں آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگلے وقت میں وقت یہ ثابت کرتا ہے آپ ٹھیک نہیں تھے۔ دیکھیں یہ جو 18 20 سال اور 25 سال کی ایج تک کہیں نہ کہیں بچوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ان کے والدین ہیں وہ ان کے دشمن ہیں، اور وہ پریشان ہوتے ہیں اور ڈاؤٹ میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ والدین ہمیں کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم جو بھی کام ہمیں پسند ہوتا ہے، جو بھی چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں اس میں ان کا آبجیکشن ہوتا ہے، لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن جب وہ خود والدین بنتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے والدین تھے وہ بالکل ٹھیک تھے۔ ایک لڑکا ٹھیک ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے تو اس کو اپنے باپ کی سمجھ آتی ہے۔ بقول پروین شاکر کے، وہ کہتی ہے کہ جب میں ماں بنی تو مجھے میری ماں اور اچھی لگنے لگی۔ اب ایک لڑکی ہے، اس کو جتنا مرضی آپ منع کر لیں، کسی کام سے روک لیں، اس کی مدد روک لیں، اس کو باتیں پسند نہیں آئیں گی، اس کو اریٹیشن ہوگی، لیکن جب وہ خود ماں بنے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ میری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔